بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جو اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو. اللہ عز و جل نے ہم پر جن چیزوں کو فرض کیا ہے انہیں بجا لاؤ، اور اللہ عز و جل نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان سے رک جاؤ. یہی وہ تقوی ہے جس کی وصیت اللہ عز و جل نے ہمیں کی ہے اور ہم سے پہلے اگلی امتوں کو کی ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب اور تمہیں اس بات کی وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈرو. اللہ عز و جل سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. بزرگوں اور عزیزوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کہ اعمال میں سے وہ کون سا عمل ہے جو اللہ عز و جل کے پاس سب سے محبوب ہے، سب سے پسندیدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز اس کے وقت پر ادا کی جائے. حضرت مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تو بھائی پھر اس کے بعد وہ کون سا عمل ہے جو اللہ عز و جل کے پاس زیادہ پسندیدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ اللہ عز و جل کے پاس زیادہ پسندیدہ ہے. مگر اس کا درجہ نماز کے بعد. پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ثم ای، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہ کون سا عمل ہے جو اللہ عز و جل کے پاس زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. برادران اسلام، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعمال میں اس عمل کو مقدم کیا، وہ وقت پر نماز پڑھنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس عمل کو بتلایا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور حسن برتاؤ ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ذکر کیا وہ ہے اللہ کے راہ میں جہاد. ان تینوں اعمال میں سب سے پہلے عمل کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، دوسرے عمل کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، اور تیسرا جو عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ اس کا تعلق ہمارے دین سے ہے، ہمارے مذہب سے ہے کہ ہم اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کریں، اپنے دین کی نشر و اشاعت کریں، اور اس دین کے نشر و اشاعت کے حال میں اختلاف جو آن آئے، جو رکاوٹ آئے، اس کو دور کر دیں. جہاد کا مقصد یہی تھا
کہ اللہ کے دین کے نشر و اشاعت میں اگر کوئی رکاوٹ کوئی آ رہا ہے اس رکاوٹ کو اظہار کیا جائے۔ برادران اسلام، ہمیں کرکن ہے جو نماز کی اہمیت سے واقف ہے، مسلمان ہو اور نماز کی اہمیت سے واقف نہ ہو، اس کا کوئی مومن کوئی مسلمان تصور کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، نماز کے مسئلے میں، نماز کی عبادت مختلف فرقوں میں یا مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ظہر کب ہو رہی ہے، عصر کب ہو رہی ہے، مغرب کب ہو رہی ہے، عشاء کب ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی عید میں نظر آتے ہیں، کبھی کبھی جمعہ میں نظر آتے ہیں، ورنہ انہیں نماز کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، اگر نماز کی فرضیت کے منکر ہیں، ان کا یہ اعتقاد عقیدہ ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، اور عام طور سے جو کسی چیز کو چھوڑتا ہے وہ اس لیے چھوڑتا ہے کہ اس کی اہمیت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز فرض ہے ہی نہیں ہے، نماز ضروری ہے ہی نہیں ہے، یہ لوگ کافر ہیں، ملت اسلام سے خارج ہے۔ سارے کے سارے علماء کے پاس، سارے کے سارے ائمہ کے پاس یہ لوگ کافر ہیں، ملت اسلام سے خارج ہے، ان کا ذبیحہ حرام ہے، ان سے کسی نمازی عورت کے نکاح بھی جائز نہیں ہے، یہ مر جائے تو اس پر نماز جنازہ بھی نہیں ہے، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کرنا نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کوئی عقیدہ رکھے کہ نماز فرض نہیں ہے، نماز ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو نماز کو ضروری کو سمجھتے ہیں، نماز دین کا ایک حصہ ہے، لیکن سستی کی وجہ سے یا کاہلی کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی انتہائی خطرے میں ہیں، اور بعض اہل علم نے تعلق اور سنت رسول اللہ کی نصوص کے روشنی میں کہا کہ ایسے لوگوں پر بھی خطرہ ہے اور وہ بھی کفر میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ومن ترکہا فقد کفر، جس نے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کانوا لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، صحابہ کرام اعمال میں سے کسی چیز کے چھوڑتے کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کی۔ تو ایسے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ آپ نماز کو ضروری سمجھیں، آپ نماز کو دین کا حصہ سمجھیں، لیکن اگر تب بھی آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ خطرے میں ہیں، اور اس اصول کے روشنی میں اللہ کی پناہ کہ آپ بھی کفر میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ لہذا برادران اسلام، اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز ضروری سمجھتے ہوئے نماز کو چھوڑنا بھی اس قدر خطرناک کی بات ہے۔ اسی لیے ہم اہل رسالت میں دیکھتے ہیں کہ منافقین جن کے سینے میں کفر چھپا ہوا تھا اور زبان پہ اسلام تھا، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ نماز چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے وہ خارج ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی خطرے میں ہیں، کبھی نماز پڑھے کبھی نماز چھوڑے، جس طرح نماز پڑھیے، جس طرح نماز چھوڑ کے یہ لوگ بھی خطرے کے اندر ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان نیک لوگوں کے بعد ایسے لوگ آئے جو ناخلف تھے،
تو اپنے ارگوں کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوتوں کی اتباع کی۔ نماز ضائع ہونے کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے انسان اپنے خواہش کی اتباع کرے۔ جب انتہا پڑھ لیا، جب انتہا نہیں پڑھا، پھر اپنے خواہشات کے پیچھے چلے، فسوف یلقون غیا، انہیں جلد ہی نہیں ملے گی، یعنی جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ہے گئی، اور اسی وادی میں انہیں داخل کیا جائے گا، کہ وہ لوگ ہیں گمراہ ہو گئے۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ٹال کر پڑھتے ہیں، ظہر کے وقت میں ظہر کرنے کے بجائے ٹال دیتے ہیں، اور عصر کے وقت میں ظہر پڑھتے ہیں۔ ایسے ہیں کہ ظہر عصر کے وقت عصر نہیں پڑھتے، مغرب کے بعد عصر پڑھتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں ساری نمازوں چھوڑ کر رات کے وقت میں ساری نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا اس کے وقت کے ساتھ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر فرض ہے اس کے وقت کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کے چند اعمال ایسے ہیں جنہیں اس نے دن میں فرض کیا ہے، رات میں آپ کریں گے تو قبول نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے چند اعمال کو رات میں فرض کیا ہے، آپ دن میں کریں گے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو لہذا ظہر کو ٹال کر عصر میں پڑھنا، عصر کو ٹال کر مغرب میں پڑھنا، مغرب کو ٹال کر عشاء میں پڑھنا، یا صبح کی نماز کو ٹال کر ظہر کے وقت میں پڑھنا، یا صبح کرنے کے بعد پڑھنا، یا ہے اس طریقے سے ساری نمازوں کو چھوڑ کر کسی ایک کو پڑھ لینا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ نمازوں سے غافل کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو کسی اور جگہ ہے، نمازوں سے غافل کا مطلب یہ ہے نماز کو پڑھتے ہیں مگر ٹال کر پڑھتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ برادران اسلام، اس سے بات معلوم ہوئی کہ ہمیں نماز تو پڑھنی ہے اس کے وقت پر، اور اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے اور آپ جانتے بھی ہیں ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور اس نماز کا ایک آخری وقت ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے اول اور آخری وقت کے درمیان جو وقت ہے اس وقت کے اندر ہم نماز کو ادا کر لیں اور اس کا خیال رکھیں کہ وقت ضائع نہ ہو، وقت گزر نہ جائے۔ تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم مقابلے میں ہوتے ہیں، ہم سفر پہ رہتے ہیں، ہم اپنے کھیتوں میں رہتے ہیں، برادران اسلام اللہ تعالیٰ نے شرط نہیں رکھی ہے کہ آپ کو مسجد آ کر ہی نماز پڑھنی ہے، آپ اپنے دکانیں پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے کھیت میں پڑھ سکتے ہیں، آپ سفر کے دوران اپنے سواری پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس قدر ہو سکے تم اللہ سے ڈرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ زمین تو میرے لیے مسجد بنائی گئی اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اگر کسی کو وضو کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو مٹی میں اپنے دونوں ہاتھ مار کے تیمم کر لے، اسے پاکی حاصل ہو گئی۔ اور اس طریقے سے کسی کو اگر مسجد آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، وہ ڈیوٹی پر ہے، مکان میں ہے، یا کے بازار میں ہے، یا کے کھیت میں ہے، اسی جگہ وہ نماز پڑھ لے۔ جہاں بھی وقت ملے وہیں پر آپ کو نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جہاں اسلام میں کسی چیز میں سختی آتی ہے وہی اسلام میں وہاں پر وہ آسانی بھی آتی ہے۔ اس کے بعد نوجوان سب کے لوگ کو ہے تو نماز کو اس کے وقت پر پڑھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی کتاب اللہ میں تعلیم کی گئی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنے نماز کو خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور اس جگہ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر قضا وقت اور ہمیشگی برتتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔
تو نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شروط کے ساتھ، اس کے فرائض و ارکان و واجبات و سنتوں کے ساتھ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، یہی ہے نماز کو قائم کرنا۔ لیکن ان میں بھی وہ لوگ جو اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، یہ ان لوگوں سے افضل ہے جو اس نماز کو آخر وقت میں ادا کرتے ہیں۔ سیدھی حدیث سے آپ نے خطبے کے آغاز میں سنا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایّ الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت سارے اعمال مشروع ہیں، لیکن ان اعمال میں کون سا عمل ہے جو اللہ عز و جل کو سب سے محبوب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پر پڑھو۔ اور دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا الصلاۃ بأول وقتہا، کہ نماز اس کے پہلے وقت۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے اگر کوئی عذر نہیں ہے، اگر عذر ہے وقت درمیان میں جب بھی آپ پڑھنے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ایسی صورت میں چاہیے جیسے وقت داخل ہو، اذان کی آواز بلند ہو، فوراً ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں پھر جماعت قائم کی جاتی ہے، اتنا تو فرق رکھا جائے کہ آپ کے اذان سن کر وضو کر لیں، پھر جماعت میں شامل ہوں، یعنی 10 منٹ کا وقفہ، 15 یا 20 منٹ کا وقفہ رکھا جائے۔ لیکن جیسے آج ان حالات سے گزر رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں اپنے دکانوں میں نماز ادا کر رہے ہیں، اذان سننے کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ حتیٰ کہ وہ عورتیں گھروں میں ہیں، انہیں بھی چاہیے اذان ہو گئی، سارے کام بند، پورا بند، پکانا بند، جھاڑو دینا بند، سارے چیز بند کیجیے، وضو کیجیے اور نماز ادا کیجیے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے برادر اسلام، جب ہم اول وقت کی پابندی کریں گے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوئی۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی سعادت کیا ہے؟ ہمیں اپنے رب کی محبت حاصل ہو۔ بچہ ہر وہ کام کو کرنا چاہتا ہے جس سے اس کے باپ خوش ہو جائے، اور عورت یا بیوی ہر اس کام کے لیے کوشش کرتی ہے جس سے اس کا شوہر اس سے خوش ہو جائے، اور شاگرد اپنے استاد کو خوش کرنے کے لیے ہر قسم کی محنت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو پھر ہم اپنے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا کرتے کہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے رب کے پاس محبوب ہو، اس سے ہمارا رب خوش ہو جائے۔ جب آپ اذان کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام کر دیں گے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اور رب آپ سے راضی ہو جائے۔ برادران اسلام، اہم یہ نہیں کہ آپ کسی سے محبت کریں، اہم یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت کرے، اللہ آپ سے محبت کرے۔ اس سے بڑھ کر آپ کے لیے سعادت، اس سے بڑھ کر آپ کے لیے شرف، اس سے بڑھ کر آپ کے لیے بزرگی کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا فائدہ یہ ہے اس سے آپ کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ جب آپ اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے، اللہ کا تقرب آپ کو حاصل ہوگا، تو پھر وہ کون ہے تو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ کون ہے جو آپ کو ضرر پہنچا سکتا ہے، وہ کون ہے جو آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے، الا کہ اللہ عز و جل چاہے۔ تو لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ جب آپ اللہ کی حفاظت میں آگے تقرب حاصل کرتے ہوئے، اب اگر کوئی آپ سے دشمنی کرتا ہے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرتا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، آپ اللہ کے دوست بن گئے، آپ اللہ کے ولی بن گئے، کیونکہ آپ نے اللہ کا پسندیدہ عمل اول وقت میں نماز پڑھ لی۔ اب اگر کوئی آپ سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کیا ہے، چھوڑ دیجیے اس کو، اس کے رب کے ساتھ، اس کا رب اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو دو فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہوئی، دوسرا فائدہ یہ ہوا آپ اللہ کے قریب ہو گئے، تقرب اللہ عز و جل کا آپ کو حاصل ہو گیا۔ جب تقرب ہوا تو آپ اللہ عز و جل کی حفاظت میں آ گئے۔
جب اللہ کو جب حدیث قدسی میں ہے کوئی شخص اگر نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کا ہاتھ بنتا ہے کان بنتا ہے اس کے آنکھ بنتا ہے اس کے پاؤں بنتا ہے یعنی ہاتھ پاؤں آنکھ کان کی حفاظت کرتا ہے جب آپ فرائض کی پابندی کریں گے اس طرح سے آپ اللہ کی حفاظت میں آئیں گے اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں اور برادران اسلام اول وقت میں نماز پڑھنے کا تیسرا اہم فائدہ یہ ہے جیسے آپ قاعدہ بنا لیں اذان ہوئی سارے کام چھوڑے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے آپ اپنی ذمہ داری سے جلد ہی بچوں سے مانگ سکتے ہیں کیا ضروری ہے کہ اثر تک آپ زندہ رہیں کیا ضروری ہے کہ عشاء کے وقت ہونے تک آپ زندہ رہیں گویا اول وقت میں آپ نے نماز پڑھ لی آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ بڑا ہو گئے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر لی اب اول وقت میں اذان ہو گئی اذان ہوئی اور آپ نے نماز پڑھی آپ انتظار کیے اثر کی اذان سے پہلے ہم پڑھ لیں گے ظہر کی نماز کو ممکن ہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے چوتھی بات اس پر میں اپنے بات ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ اول وقت میں نماز کا اہتمام کریں گے تو پھر آپ نماز کو تعارف کرنے والوں میں نہیں کوئی بکری اگر آپ کی کھیت کے درمیان چل رہی ہے تو محفوظ ہے دوسرے کے کھیت میں نہیں جائے گی لیکن اگر کوئی دوسرے کے کھیت کے باغ میں چل رہی ہے ممکن ہے کہ وہ ادھر لگا تو اس طریقے سے آپ نماز کو چار میں پڑھیں گے آپ نے کہا کہ اثر کے بعد 3:43 کو ہو رہی ہے میں 3:30 تک پڑھ لوں گا ممکن ہے اس وقت کوئی کام آ جائے آپ بجائے شاید وقت پر پڑھے ممکن ہے آپ اثر کا وقت داخل ہو جائے اور آپ پڑھ نہ سکیں میں آپ سے نماز کا وقت فوت ہونے کا اندیشہ ہے اسی لیے السلام اول وقت میں نماز پڑھنے کی اہمیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو انتظار میں رہتا ہے یہاں تک کہ سورج پیلا ہو جائے پھر اٹھ کر 4 ٹھوکے مار لیتا ہے وہ شخص دل کا صلاۃ المنافق دل کا صلاۃ المنافق یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے تو اپنی نماز میں اللہ کا کم ہی ذکر کرتے ہیں اللہ علیہ السلام اول وقت میں نماز ادا کرنے سے ہمیں بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں اپنی ذمہ داری سے وعدہ بڑا ہوتے ہیں اور وہ اس طریقے سے اس کا ڈر نہیں ہوتا ہے کہیں نماز کا وقت ختم نہیں ہو جائے اور اس طریقے سے منافقین کی جو عادت ہے نماز اتار کر پڑھنا یا ایک وقت ضائع کر کے پڑھنا یا ایک سستی کے ساتھ پڑھنا ان ساری چیزوں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا شمار ان نمازیوں میں کرے جن کی کتاب اللہ میں تعریف کی گئی ہے اور ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ کرے جن کی کتاب اللہ میں وظیفت کی گئی ہے بارک اللہ علیہ قرآن مجید ونفعني وإياكم من آيات الذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رب رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله برادران اسلام شہادتین کے بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول اللہ کے بعد اسلام کی جس حکم کی اہمیت ہے جس حکم کی فضیلت ہے جس حکم کا درجہ ہے وہ ہے نماز الصلاۃ اور نماز قائم کرنا بلکہ یہ وہ نماز ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کرا دیا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے یہ وہ نماز ہے جس سے ہم اپنے پریشانیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں مسائل کو دور کرتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ
صبر اور صلاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد کروں. البتہ نماز کی بڑی اہمیت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں. ایک مسلمان ہو اور نماز کو چھوڑ دے، مسلمان سے اس کا تصور نہیں ہوتا ہے. ہمارے مسلمان میں جب اذان سنتے کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے رہتے تھے یا درد دیتے رہتے تھے. اذان سنتے تو ایسے ہو جاتے بھائی آپ پہچانتے نہیں. اب کبھی ان سے پوچھا جاتا اچانک آپ کی حالت بدل گئی اور آپ ہم سے بات بول کے کہا مجھے کسی اور نے پکارا ہے، اب میں اس کی طرف جا رہا ہوں. تو نماز کی دعوت کو مانتے تھے. اور آج ہم ہیں اذان کی ہو جاتی ہے، اقامت کی ہو جاتی ہے، نماز بھی کھڑی رہتی ہے، ہم اپنے گپوں میں اور ادھر ادھر کے واحیات میں ہم لگے رہتے ہیں اور دس سے بس جگہ نہیں ہوتے اور ہمارا زمین بھی ہمیں چھوڑ کرتی ہے. آج ہم اور ہمارا معاشرہ ان برائیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جن منکرات کا انتخاب کر رہا ہے، جن فواحش کا انتخاب کر رہا ہے. گھروں سے جو برکتیں اٹھی گئی ہیں اور ہر شخص اپنے ذمہ داری سے جو کترا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اسی نماز کو ضائع کرنا ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں خطیب کے جو کہتے تھے ان احب امورکم عندی الصلاۃ، ہماری ساری ذمہ داریوں میں سب سے اہم ذمہ داری میرے پاس نماز ہے. فمن حفظها وحافظ عليها، جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر مداومت کرتا، اس کے شروط ارکان واجبات کو ادا کیا، اس نے حفظ دینہ، اپنے دین محفوظ کر لیا. ومن ضيعها فهو لما سواه أضيع، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا سب کو اور ذمہ داری کو وہ اور زیادہ ضائع کرنے والا ہے. جب آپ نے نماز کو ضائع کر دیا آپ ماں باپ کے حقوق کو بھی ضائع کریں گے. جب آپ نماز کو ضائع کر دی آپ بچپن کے حقوق کو ضائع کر دی. آپ جب نماز کو ضائع کر دی رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا. آپ جب نماز کو ضائع کر دی تو پھر آپ بحیثیت مزدور یا بحیثیت موظف اور ملازم اپنی ذمہ داریوں میں بھی سستی برتیں گے اور کاہلی برتیں گے. تو نماز کو جس طرح ضائع کر دیا تو وہ دیگر ذمہ داریوں کو آسانی کے ساتھ ضائع کر دیتا ہے. جس نے نماز کی حفاظت کی وہ ساری ذمہ داریوں کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ فواحش اور منکرات بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور منکرات اور برائیوں سے روکتی ہے. سبھی کرام اولا ہمیں یہ چاہیے نماز کو اول وقت، اگر کوئی وقت آ جائے تو کوئی گنجائش ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھے. جیسا کہ صبح کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر اس وقت تک ہے جب آدمی کا سایہ اس کے برابر ہوتا ہے، عصر کے اذان سے پہلے پہلے پڑھے. اور اس طریقے سے عصر کا وقت جب آدمی کا سایہ اس کے برابر اس وقت تک ہے جب اس کا سایہ ڈوبنا ہوتا ہے. سورج پیلا ہونے سے پہلے، لیکن جو پڑھ نہیں سکتا سورج پیلا ہونے کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے اگر وقت اختیار نہیں، وقت اضطرار ہے سورج ڈوبنے تک. سورج جیسے ڈوب جائے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے جہاں تک کہ شفق سے لالی غائب ہو جائے. شفق سے لالی غائب ہو گئی مغرب کو ختم ہو گیا، لہٰذا اس سے پہلے پڑھ گئی. اور جب شفق سے لالی غائب ہو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے جہاں تک کہ آدھی رات ہو جائے، اور آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت ختم ہے لیکن جو پڑھ نہیں سکا اس کے لیے وقت استعمال ہے. اور جب صبح صادق ہو جائے اس فجر کا وقت شروع ہوتا ہے جہاں تک کہ سورج شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ السلام ہمیں چاہیے کہ اوقات میں نماز پڑھیں اور خاص طور سے اول وقت کا خیال رکھیں. اللہ کے سب گرمی ہو ظہر کی نماز کو ٹال کر پڑھ سکتے ہیں ٹھنڈے وقت میں، اور اگر سب متفق ہو جائے تو عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کا خیال رکھیں. لہٰذا ہمیں چاہیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے تنہا نماز پڑھنے کے مطابق 25 سے 27 کا ثواب ہوتا ہے. اب تک میں عورتوں سے کہتا ہوں جو اپنے گھروں میں ہیں
کوشش کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ اور دیگر عورتوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز کریں. اس سے نماز کا اہتمام بھی ہوگا اور ان کے نماز کی پابندی بھی ہوگی اور اس کے گھر کے اندر برکتیں بھی داخل ہوگی. لیکن اگر کسی کی نماز چھوٹ جاتی ہے، چھوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ بھول گئے، اسے یاد نہیں رہا. چھوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سو گیا. انسان جب سو جاتا ہے اس کا اختیار نہیں ہوتا ہے. ایسی صورت میں جب اس کے آنکھ کھلے تب وہ نماز پڑھ لے. یہی اس کے لیے وقت ہے کہ اللہ کی رحمت ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے صلاۃ دولتیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا. اور ایک روایت میں ہے فہی وقتھا. کسی نماز کو بھول جائے یا کہ سو جائے، جب آنکھ کھلے اس وقت نماز پڑھ لے. یہی اس کا وقت ہے. برادران اسلام، ہماری زندگیوں میں نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے. اور جن نمازوں کو ہم نے سستی سے، کاہلی سے، جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کثرت سے توبہ کریں، کثرت سے استغفار کریں، آنکھوں سے آنسو بہائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گنگنائیں، عاجزی اور انکساری کریں. یہی توبہ ہی ہے. اس سے ہم اپنے گزشتہ زمانے کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی طرح کر سکتے ہیں اور آگے کے لیے پابندی کا حق کریں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو نماز قائم کرنے والوں میں بنائیں اور اس معاشرے میں دینے والے تمام افراد کو نماز قائم کرنے والوں میں بنائیں اور اقامت صلاۃ کا نظام ہمارے معاشرے میں قائم ہو. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے. اللہ کی سب کو توفیق سے نوازے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علیہ وسلم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة المختارين وعن بعض كبار المولود يا أكرم الأكرمين فيا أنت بدل الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيرا يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على مولانا